السلام علیکم دوستو، آج کی اس دلچسپ معلوماتی اور حیران کن ڈاکومنٹری میں ہم سفر کریں گے مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے ملک کی طرف جسے کبھی مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں برف پوش پہاڑ، نیلا سمندر، قدیم تاریخی، جدید طرز زندگی، رنگین نائٹ لائف، خوبصورت فیشن، شاندار ثقافت اور ہزاروں سال پرانا ورثہ ایک ہی جگہ پر جمع نظر آتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں لبنان کی، ایک ایسے ملک کی جو رقبے کے لحاظ سے تو چھوٹا ہے لیکن تاریخ، ثقافت اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک کا مقابلہ کرتا ہے۔ دوستو، لبنان بحیرہ روم کے کنارے واقع ایک خوبصورت عرب ملک ہے جس کی سرزمین پر فونیکی، رومی، بازنطینی، عرب، عثمانی اور فرانسیسی تہذیبوں کے نقوش آج بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان کو دنیا کے قدیم ترین آباد علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب آپ لبنان کا نام سنتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں بیروت، خوبصورت ساحل، جدید طرز زندگی اور سیاسی حالات آتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں لبنان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تاریخ، قدرتی حسن، فیشن، کھانوں اور زندہ دل عوام کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دوستو، لبنان کا دارالحکومت بیروت پورے مشرق وسطیٰ کے سب سے مشہور اور متحرک شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر جدید عمارتوں، تاریخی گلیوں، ساحلی نظاروں، شاندار ریسٹورنٹس، کیفوں اور کاروباری مراکز کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوستو، بیروت کو مشرق کا پیرس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں یورپی اور عرب ثقافت کا منفرد امتزاج نظر آتا ہے۔ شہر کی سڑکوں پر جدید طرز کی عمارتیں بھی موجود ہیں اور صدیوں پرانے تاریخی مقامات بھی۔ رات کے وقت جب بیروت کی روشنیاں سمندر کے کنارے چمکتی ہیں تو پورا شہر ایک خوابناک منظر پیش کرتا ہے۔ اگر لبنان کی نائٹ لائف کی بات کی جائے تو یہ پورے عرب خطے میں سب سے زیادہ مشہور مانی جاتی ہے۔ بیروت میں رات دیر تک کھلے رہنے والے کیفے، ساحلی ریسٹورنٹس، موسیقی کے پروگرام، تفریحی مقامات اور سماجی سرگرمیاں شہر کو ایک منفرد زندگی عطا کرتی ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح بیروت کی راتوں کو لبنان کی سب سے بڑی کشش قرار دیتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ حالیہ برسوں میں معاشی اور سیاسی چیلنجز نے ملک کو متاثر کیا، لیکن اس کے باوجود بیروت کی زندگی اور اس کی رونق آج بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ فیشن کے حوالے سے لبنان عرب دنیا کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ لبنانی ڈیزائنرز کے بنائے گئے ملبوسات دنیا بھر کے فیشن شوز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بیروت کی سڑکوں پر آپ کو جدید فیشن، یورپی انداز کے لباس اور مشرقی ثقافت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ لبنانی خواتین اور مرد دونوں اپنے لباس اور شخصیت پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان کو عرب دنیا کے سب سے فیشنیبل ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ کئی عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنرز بھی لبنان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ملبوسات بین الاقوامی تقریبات میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو، لبنان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قدیم فونیکی تہذیب نے جنم لیا جس نے دنیا بھر میں تجارت اور بحری سفر کو فروغ دیا۔ لبنان کا تاریخی شہر بلبک دنیا کے عظیم ترین آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں موجود رومی سلطنت کے عظیم مندروں کی کھنڈرات آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل یہ مقام ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح جبیل، جسے دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، لبنان کی تاریخی عظمت کا ایک اور شاہکار ہے۔ اس شہر کی قدیم گلیاں، قلعے اور آج بھی ہزاروں سال پرانی تہذیب کی کہانیاں سناتے ہیں۔ سیدا اور سور جیسے ساحلی شہر بھی فونیکی دور کی یادگاروں سے بھرے ہوئے ہیں اور تاریخ کے شوقین افراد کے لیے ایک خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو، لبنان کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں آپ ایک ہی دن میں سمندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور برف پوش پہاڑ بھی۔ سردیوں میں لبنان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور لوگ اسکیننگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ چند گھنٹوں کے فاصلے پر بحیرہ روم کے ساحل موجود ہوتے ہیں۔ یہ ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ایک ہی دن میں برف اور سمندر دونوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ شمالی لبنان کے پہاڑ، وادیاں اور دیودار کے جنگلات ملک کی قدرتی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ لبنان کے مشہور دیودار کے درخت نہ صرف اس ملک کی پہچان ہے بلکہ اس کے قومی پرچم پر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر لبنان کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہ پورے مشرق وسطیٰ میں اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ لبنانی کھانے صحت بخش، خوش ذائقہ اور دنیا بھر میں مقبول سمجھے جاتے ہیں۔ ہمس، تبولا، فلافل، شاورما، کباب، مناقیش اور مختلف قسم کے روایتی کھانے یہاں کے دسترخوان کی شان ہیں۔ دوستو، لبنان کے ساحلی علاقوں میں
تازہ سمندری غذا بھی بہت پسند کی جاتی ہے۔ سیاح اکثر لبنانی کھانوں کو اپنے سفر کا ایک یادگار حصہ قرار دیتے ہیں۔ سفر کے اخراجات کے حوالے سے لبنان ماضی میں ایک مہنگا سیاحتی ملک سمجھا جاتا تھا، تاہم حالیہ معاشی تبدیلیوں کے بعد بعض شعبوں میں اخراجات نسبتاً کم ہوئے ہیں۔ اگرچہ قیمتیں حالات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بیروت میں جدید ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور سیاحتی سرگرمیوں کے اخراجات دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے شہروں اور مقامی علاقوں میں نسبتاً کم بجٹ میں بھی سفر ممکن ہے۔ ٹیکسی، بسیں اور نجی ٹرانسپورٹ ملک کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ دوستو، لبنان کی موجودہ حالات کی بات کی جائے تو گزشتہ چند برسوں میں ملک کو معاشی اور سیاسی مشکلات کا سامنا رہا، جس کے اثرات روزمرہ زندگی پر بھی پڑے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود بھی لبنان کی عوام اپنی زندگی، ثقافت اور روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیروت اور دیگر شہروں میں زندگی جاری ہے، کاروبار ہو رہے ہیں، لوگ کام پر جا رہے ہیں اور سیاح بھی ملک کا رخ کرتے ہیں۔ سفر سے پہلے تازہ ترین سفری اور سیکیورٹی معلومات ضرور چیک کرنی چاہیے، کیونکہ حالات وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لبنان کے لوگ اپنی مہمان نوازی، خوش اخلاقی اور زندہ دل طبیعت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بہت سے سیاح کہتے ہیں کہ لبنان کی اصل خوبصورتی اس کے پہاڑوں، ساحلوں یا تاریخی مقامات میں نہیں، بلکہ اس کے لوگوں میں ہے۔ مقامی لوگ اکثر مہمانوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں اور اپنی ثقافت سے روشناس کروانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان کا سفر صرف مقامات دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ ایک ثقافتی اور انسانی تجربہ بھی بن جاتا ہے۔ جب آپ بیروت کے ساحل پر غروب آفتاب کا نظارہ کرتے ہیں یا بلبک کے عظیم ستونوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں تو قدیم شہر جبیل کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیودار کے جنگلات کی ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے ہیں، لبنانی کھانوں کا ذائقہ چکھتے ہیں اور رات کے وقت شہر کی روشن سڑکوں پر گھومتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ لبنان ایک ایسا ملک ہے جس نے بے شمار مشکلات کے باوجود اپنی خوبصورتی، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ اور اپنی زندہ دلی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ کہ لبنان آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں